السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ تحریک لبیک کا جو مارچ ہے وہ مرید کے میں وقتی طور پہ روک دیا گیا اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے قوم کو بتایا ہے کہ جی کچھ چیزیں ان کے ساتھ طے پا گئی ہیں، کچھ ابھی طے پانا باقی ہیں اور باقی چیزوں کا اعلان منگل کو کیا جائے گا اور منگل تک وہ جو مارچ کے شرکاء ہیں وہ مرید کے ہی میں رکیں گے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو پس پردہ کہانی ہے مذاکرات کی وہ کیا ہے، کیسے یہ مذاکرات ہوئے ہیں، کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اور پھر بالآخر کس کی ضمانت پر یہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی شیخ رشید احمد صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ جناب فلاں جو نکات ہیں وہ ان پر بات ہوئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی منگل تک وہ لوگ رک جائے اور منگل تک جو چیزیں طے پائی ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے وقت لیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ مارچ آگے چلنا ہے یا وہیں سے ختم ہو جانا ہے۔ ناظرین، اس ساری کہانی کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ آپ کو بتانا مقصود ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب مولانا خادم حسن رضوی حیات تھے اور وہ آخری جو انہوں نے یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں ایک دھرنا دیا تھا اور اس کے بعد واپس ہوئے تھے تو وہ فرانس کے سفیر والا معاملہ تھا۔ فرانس کے سفیر کو پاکستان بدر کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور اس وقت حکومت نے ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ کام کر دیں گے۔ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس طرح کا معاہدہ حکومت نے کیسے کر لیا۔ بہرحال بظاہر یہی لگتا ہے اور آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت یہ معاہدہ کیا گیا تھا، لیکن حکومت کے ساتھ یہ تحریک لبیک کے معاہدے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 سے 4 مرتبہ ہو چکے اور ہر بار حکومت ہی اس معاہدے سے پھری، اس کے الٹا بلکہ حافظ سعد رضوی جو کہ مولانا خادم حسن رضوی کے صاحبزادے ہیں اور اب اس تحریک کے قائد ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، مذاکرات کے لیے بلایا گیا اور مذاکرات کے لیے بلانے کے بعد یہی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد مذاکرات کے لیے نہیں پہنچے اور جب حافظ سعد رضوی انتظار کرنے کے بعد مایوس وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کے بعد جب ان کی رہائیوں کے حکم آئے تو پھر ان کی نظر بندیاں بھی کی گئیں، ان کے خلاف اور مقدمات بھی درج کیے گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ ابھی تک حافظ سعد رضوی کو گرفتار ہی رکھا گیا ہے، ان کو رہا نہیں کیا گیا ہے، جس کے بعد تحریک لبیک نے الٹیمیٹم دیا ہوا تھا اور 12 ربیع الاول کو جب لاہور میں ان کا اجتماع تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں 21 تاریخ تک کا انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ 21 اکتوبر تک جو ہے یہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں، بصورت دیگر وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور پھر 22 تاریخ کو جمعہ کے روز جمعہ کی نماز کے بعد یہ مارچ شروع کر دیا گیا۔ اس مارچ کے شروع ہونے پر جو ہے وہ حکومت نے کسی قسم کے مذاکرات کی کوشش نہیں کی اور الٹا اعلانات کیے گئے۔ خود وزیر اعظم لاہور گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو IG کو بلا کے ہدایت دی اور IG پنجاب نے یہ اعلانات جاری کیے کہ جناب ہم کسی بھی صورت تحریک لبیک والوں کو لاہور سے نہیں نکلنے دیں گے۔ بہرحال پھر لاہور میں گھمسان کا رن پڑا اور ایک بہت زیادہ مزاحمت کے بعد تحریک لبیک کا جو جلوس ہے وہ لاہور سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور GT روڈ پر آ گیا۔ GT روڈ پر جس وقت تحریک لبیک کا جلوس پہنچا تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب پولیس مکمل طور پہ پسپا ہو چکی تھی۔ اس سارے واقعے کے دوران تحریک لبیک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ 4 افراد ان کے جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے، جبکہ 2 پولیس اہلکار جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے، لیکن جو پولیس اہلکار جہاں بھاگ ہوئے وہ پولیس کی اپنی گاڑی ہی بھگاتے ہوئے اس کی زد میں آگے، جو اب تک کی تفصیلات سامنے نہیں ہیں۔ اس میں تحریک لبیک والوں کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یہاں پر ایک چیز بہت اہم ہے کہ تحریک لبیک کے جتنے کارکن تھے ان میں سے کوئی بھی شخص مسلح نہیں تھا اور کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی آتشی یا غیر آتشی اسلحہ موجود نہیں تھا۔ البتہ پولیس نے جو ہے وہ جیسے کہ وہ کرتے ہیں کہ آنسو گیس کے ہزاروں شیل فائر کیے اور بہت ساری مزاحمت کی، لیکن بہرحال تحریک لبیک کے جو کارکنوں کا ہجوم تھا وہ بڑھتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں بھی جو فیض آباد چوک جہاں کے انہوں نے اپنا اعلان کیا تھا کہ وہاں پہ پہنچ کے وہ دھرنا دیں گے، اس کو بھی کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا۔ چاروں طرف سے راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان کافی سارے راستے جو ہیں وہ بند ہو گئے۔ کل تک سچویشن یہ تھی کہ گجرانوالہ کے قریب جو ہے GT روڈ کو کھود کر 12 فٹ گہرا گڑھا بنا دیا گیا تاکہ اس قافلے کو روکا جا سکے۔ بہرحال قافلے والوں کے پاس جو ہے وہ ہیوی مشینری بھی تھی اور رستے میں جو کنٹینرز وغیرہ رکھ کے سڑکیں بند کی گئی تھیں ان کنٹینرز کو اس مشینری کی مدد سے اور اپنی افرادی قوت کی مدد سے انہوں نے ریلیو کر دیا۔ اب یہاں پہ سچویشن یہ آگے کہ حکومت پنجاب کو پتہ لگ گیا کہ یہ کام ہمارے بس سے باہر ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب جو ہے وہ میچ دیکھنے کے لیے دبئی جا چکے تھے
وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو چکے تھے، لیکن یہاں پہ پنجاب حکومت جو ہے وہ بالکل ایک بے بسی کی تصویر بنائی تھی۔ پنجاب حکومت نے اپنے 2 لوگوں کو اس کام کے لیے نامزد کیا کہ جی مذاکرات کیے جائیں، راجہ بشارت صاحب وزیر قانون اور چودھری ظہیر الدین بابر صاحب، دونوں کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے، اگرچہ کہ راجہ بشارت صاحب ٹکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا لے کے ہیں، لیکن بہرحال وہ کوٹے میں کاف لیگ کے ہی ہیں۔ اس بارے میں ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ چودھری سرور صاحب جو گورنر پنجاب تھے ان کو بھی کہا گیا کہ وہ اس مذاکرات کا حصہ بنے، لیکن چودھری سرور صاحب نے اس سے انکار کر دیا، اور شاید اس کی وجہ یہی ہوگی کہ چودھری سرور صاحب کو بھی پتہ ہے کہ پہلے بھی گورنمنٹ نے جو 3-4 دفعہ مذاکرات کیے اور ایگریمنٹس کیے اس کی پاسداری نہیں کی، وہ اس معاملے میں شاید نہیں پڑھنا چاہتے ہوں گے۔ لیکن یہ جو راجہ بشارت صاحب والی کمیٹی تھی یہ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکی، بلکہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی، اور مذاکرات کے لیے پھر وزیر اعظم صاحب کے حکم پر شیخ رشید احمد صاحب کو دبئی سے واپس بلایا گیا، اور شیخ رشید احمد صاحب بھی اور نور الحق قادری صاحب بھی، وہ علی امین گنڈا پور بھی، اور چودھری اعجاز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور صوبائی وزیر، ان سب لوگوں نے جا کے مذاکرات کیے۔ اور مذاکرات سے پہلے جو بات ہوئی بیک گراؤنڈ میں وہ یہ چلتی رہی کہ جناب شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ جیل میں جا کے حافظ سعد رضوی سے مذاکرات کریں گے، لیکن بعد میں شاید شیخ صاحب کو کسی نے سمجھایا ہوگا کہ نہیں جناب تسی تو فیڈرل منسٹر اور وزیر داخلہ ہو، آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، تو شیخ صاحب جیل میں نہیں گئے، اور پھر پتہ چلا کہ ٹیلی فون پر بات کروائی گی شیخ رشید صاحب کی حافظ سعد رضوی صاحب کی، اور حافظ سعد رضوی صاحب نے وہی ان کو بات کی ہوگی کہ جی پہلے جو معاہدے ہیں ان پہ بھی آپ کے دستخط ہیں، سو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر شیخ صاحب جب دیکھا کہ بالکل کوئی بات نہیں بن رہی، تو شیخ صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہوتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پارٹی سے میرا تعلق ہے، تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ شیخ صاحب نے پھر منت ترلا کیا پاکستان کے اہم اداروں کے لوگوں کا کہ جناب مہربانی کریں آپ بیچ میں پڑیں اور کوئی ہمارے مذاکرات کروا دیں، تو پھر پتہ چلا کہ کچھ اعلیٰ سطح کے افسران جو ہیں وہ بیچ میں پڑے اور مذاکرات ہوئے۔ جی مجلس شورا جو تھی تحریک لبیک کی، ان کے اور شیخ رشید احمد صاحب کے اور جو دیگر وزراء ہیں، لیکن وہی عدم اعتماد کی فضا تھی کہ جی ماضی میں بھی جتنے معاہدے ہوئے اس پہ حکومت نے وہ پورا نہیں کیا، تو اب کیسے ہوگی؟ تو پھر بہرحال جو ضامن بیچ میں پڑے اس کے ساتھ پھر یہ طے پایا کہ جی بھی فوری طور پر ہم یہ جو مارچ ہے ختم نہیں کریں گے، یہ کہا تحریک لبیک والوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی منگل تک آپ مریدکے میں ہی رکیں، اور منگل تک بہت سارے اقدامات جو وہ حکومت کر دے گی، اور اس کے بعد پھر مزید فائنل راؤنڈ اس کا ہوگا۔ جو منگل تک چیزیں طے پائی ہیں وہ آپ نے سن لی ہوگی، میں بھی ان کا مختصر جائزہ لے لوں۔ ایک تو حافظ سعد رضوی کی رہائی ہو جائے گی، اور دوسرا جو پورے پنجاب میں ان کے کارکنان گرفتار ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، جو ان کے سینکڑوں کارکن اس وقت زخمی ہیں ان کا جو علاج معالجے کا خرچ ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور ان کو کمپنسیشن بھی دی جائے گی۔ جو افراد تحریک لبیک کے شہید ہو گئے، جہاں بھاگ ہو گئے سارے معاملے میں، ان کو بھی کمپنسیشن دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے قومی اسمبلی میں رکھا جائے گا منگل سے پہلے تاکہ فرانس کے سفیر والے معاملے پر بات کی جا سکے، اور بعد میں جب حافظ سعد رضوی صاحب رہا ہو جائیں گے تو پھر وہ آ کر اس سارے معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن اب اس سارے معاملے میں اصل چیز جو ہے وہ ہے اعتماد کا فقدان۔ اعتماد کا فقدان ایسے ہے کہ پہلے جو تحریک لبیک کے ساتھ معاہدے کیے گئے ان پر عمل نہیں کیا گیا، اور پھر اب جو مذاکرات کرنے والے صاحب ہیں شیخ رشید احمد صاحب، اور پھر جن کا انتظار کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب، اگر ان دونوں کا بھی اب ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے بھی کبھی اپنے معاہدے جو ہیں وہ کم ہی پورے کیے ہوں گے، اپنے وعدے کم ہی پورے کیے ہوں گے۔ خود انہی کے ساتھ بھی بہت سارے انہوں نے وعدے کیے جو کہ پورے نہیں کیے۔ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور یہی تحریک لبیک اسی طرح کے کاز کو لے کر جب فیض آباد راولپنڈی میں انہوں نے دھرنا دیا تھا تو عمران خان صاحب ان کے دھرنے میں جایا کرتے تھے، لیکن جب وہی سیم کاز کے ساتھ وہ دوبارہ آئے، تیسری بار آئے، چوتھی بار آئے، تو خان صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت سختی سے ڈیل کیا بطور حکمران۔ جب وہ اپوزیشن میں تھے ان کا رویہ کچھ اور تھا، بطور حکمران ان کا کچھ اور تھا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو بیچ میں ضمانتی پڑے ہیں وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ملک و قوم کی بہتری کے لیے کہ یار چلو ایک مسئلہ حل ہو جائے، اگر ہماری ضمانت سے کوئی بات بنتی ہے تو بن جائے، وہ بیچ میں پڑ گئے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیخ رشید احمد صاحب اور خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا ان ضمانتیوں کی بات کی لاج رکھیں گے؟ اب یہ اس چیز پہ ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ باقی جتنے مطالبات ہیں وہ حکومت نے تو پہلے پوری کوشش کی کہ وہ نہ مانے جائیں اور سختی سے کام کر لیا جائے، لیکن جب وہ دیکھا کہ ایک سختی والا کام ختم ہو گیا، حکومتی مشینری جو ہے پولیس وغیرہ وہ شکست کھا گئی ہے، تو اس کے بعد یہ مجبوراً ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، مذاکرات کی میز پر آنا پڑا۔ لیکن اب پتہ چلے گا کہ جب یہ ان کی مجبوری جو وقتی مجبوری جو ہے ختم ہو جائے گی، جو ایک پریشر تھا وہ ہٹ جائے گا، تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کس قسم کی گارنٹی دیتے ہیں، کیسے مذاکرات کرتے ہیں، اور خود شیخ رشید احمد صاحب جو باقی ضمانتیوں کو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ بیچ میں پڑیں اور ہمارے مذاکرات کروائیں، ان کی لاج کس حد تک رکھ پاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔